والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. محترم حضرات، پچھلے درس میں ہماری جو گفتگو ہوئی تھی وہ آیت نمبر 43 تک ہوئی تھی. اس کے بعد سے انشاءاللہ تعالی ہم آیت نمبر 44 سے اس کو شروع کرتے ہیں اور آیت نمبر 48 تک انشاءاللہ. کوشش یہی ہوگی کہ آدھے گھنٹے میں درس کو مکمل کر لیا جائے. یقیناً آپ لوگ ماشاءاللہ بڑے صبر سے اور اہتمام کے ساتھ یہاں تشریف فرما ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. گفتگو ہو رہی تھی سورہ بقرہ کی ان آیات کے حوالے سے. آخری جو ہم نے پوائنٹ پر گفتگو کی تھی وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو. وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، جبکہ تم اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کی تلاوت کرتے ہو، جانتے ہو. أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے؟ میرے دوستو، یہ انتہائی اہم آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو خطاب فرمایا ہے. لیکن جیسے میں نے عرض کیا تھا ابتدا ہی میں کہ جتنے بھی احکام اور حکم بنو اسرائیل کو دیے گئے تھے ان کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہ صرف خطاب بنو اسرائیل سے ہے، بلکہ یہ امت مسلمہ سے ہے، یہ ہم سے بھی ہے. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس کمزوری کا ذکر فرمایا کہ وہ لوگوں کو نیکی کی طرف تو بلاتے تھے لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے تھے کہ اس نیکی پر ہم نے بھی عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ناسمجھ لوگوں کا کام ہے. افلا تعقلون، کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے؟ حقیقت میں جب ہم کسی کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں، نیک کام کی طرف، اس میں مختلف لوگ ہیں، چاہے وہ علماء ہوں، امام ہوں، والدین ہوں، اساتذہ ہوں، دینی رہنما ہوں، یہ تمام کے تمام لوگ اس میں شامل ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، نیک کام کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اب اس میں تو ہونا یہ چاہیے کہ جب ہم کسی کو نیک کام کی طرف بلاتے ہیں تو اس کے اثرات اسی وقت ہوتے ہیں کہ جو بلانے والا ہے نیک کام کی طرف، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے والا عملی طور پر بھی اس کو ثابت کر کے دکھائے. جس نیکی کی طرف ہم بلا رہے ہیں اس پر ہم خود عمل کریں. یعنی اگر علماء کرام اگر وہ نیکی کی طرف بلاتے ہیں تو ہم نے سب سے پہلے اپنے آپ کو عملی طور پر عملی نمونہ بنا کر پیش کرنا ہے. وگرنہ کیا ہوتا ہے، اور جیسے ہو رہا ہے، علماء کے حوالے سے لوگوں کی نظروں میں ان کا وہ مقام باقی نہیں رہتا، بچوں کی نظروں میں والدین کا وہ مقام باقی نہیں رہتا، اسٹوڈنٹس اور شاگردوں کی نظروں میں اساتذہ کا وہ مقام باقی نہیں رہتا، جب تک کہ وہ اسی طرح اپنے آپ کو عملی نمونہ بنا کر پیش نہ کریں. اور یقیناً عملی نمونہ ہی سب سے زیادہ مؤثر ذریعہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ مؤثر ذریعہ ہوتا ہے. اگر یہ نہ ہو تو پھر ہم جس کی طرف بلا رہے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اس میں بہت ہی زیادہ اہمیت کی بات ہے یہ. جتنی بڑی ہماری ذمہ داری ہوگی اتنا ہی ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ عملی طور پر اپنا نمونہ پیش کریں، چاہے وہ عقائد میں ہو، چاہے وہ اخلاق میں ہو، چاہے وہ عادات میں ہو، چاہے وہ معاملات میں ہو، ہر چیز میں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب کبھی اپنی رعایا کے لیے کوئی حکم جاری کرتے نا کہ تم نے یہ نہیں کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے، تو وہ
اس کے بعد اپنے گھر تشریف لاتے اور اپنے گھر تشریف لا کے وہ یہ کہتے کہ انی نہیت الناس عن کذا و کذا، آج میں نے لوگوں کو اس کام کے کرنے سے منع کیا ہے، اس کام کے کرنے سے منع کیا ہے۔ وَأَنَّ النَّاسَ يَنظُرُونَ إِلَيْكُمْ كَمَا يَنظُرُ الطَّيْرُ إِلَى اللَّحْمِ، اور یاد رکھو کہ تم میرے اہل خانہ ہو، میرے گھر والے ہو، لوگوں کی نگاہیں تم پر ایسے ہوتی ہیں جیسے پرندے کی نگاہ گوشت کی طرف ہوتی ہے، تمہاری طرف لوگوں کی نگاہیں بہت سخت ہوتی ہیں۔ فَإِذَا وَقَعْتُمْ وَقَعُوا، اگر تم اس برائی کو کرنے لگو گے تو لوگ بھی اس برائی کو کرنے لگیں گے۔ فَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أُوتِيَ بِرَجُلٍ وَقَعَ فِي مَا تَهِيتُ النَّاسَ عَنْهُ إِلَّا أَضْعَفْتُ لَهَا الْعَذَابَ، اور اگر میں نے تم میں سے کسی کو دیکھا اس کام کے کرتے ہوئے جس کام کے کرنے سے میں نے لوگوں کو منع کیا ہے تو تمہیں ڈبل سزا دوں گا، میں تمہیں دگنی سزا دوں گا۔ یہ ہوتا ہے جو رہنما ہوتے ہیں، جو ائمہ ہوتے ہیں، جو علماء ہوتے ہیں، ان کا کردار۔ اس میں یہ کردار سب سے پہلے ہمارے سامنے ہونا چاہیے تاکہ ہم صحیح معنوں میں اپنی دعوت کو پیش کر سکیں۔ اس میں جیسے میں نے کہا نا کہ امت کا ہر طبقہ اس میں شامل ہے، والدین بھی شامل ہے۔ والدین جب اپنے بچوں کو نماز کی طرف بلاتے ہیں، جب بچوں کو کہتے ہیں کہ سچ بولا کرو، جھوٹ نہ بولا کرو، جب بچوں کو بتاتے ہیں کہ جی کہ تمہارے اخلاق بڑے اچھے ہونے چاہیے، عام طور پر والدین تھوڑے سے اس میں فیل ہو جاتے ہیں۔ اس میں کئی ایسے والدین ہیں جو نماز کی پابندی نہیں کرتے، تو پھر بچے کیسے نماز کی پابندی کریں گے؟ جو جھوٹ سچ سب کو پیش کرتے ہیں لیکن بچوں کے سامنے وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، بچوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولا کرو، جو اچھے اخلاق کی نصیحت کرتے ہیں لیکن ان کے اخلاق اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ وہ انتہائی غلط انداز کے ہوتے ہیں، تو کس طرح بچے اچھے اخلاق کے ہوں گے؟ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بھی اپنے بچوں کے حوالے سے دعا کی تو ہمیشہ سب سے پہلے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا نا، اپنے آپ کو پیش کیا۔ وہ جتنی ساری دعائیں ہیں دیکھیے مختلف صورتوں میں اس کا ذکر آتا ہے، مختلف صورتوں میں، جیسے کہ مثال کے طور پر نماز کے بارے میں ہے۔ نماز کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی تو سب سے پہلے انہوں نے کیا دعا کی؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے پروردگار مجھے نمازی بنا دے، ومن ذریتی، اور میرے بچوں کو بھی نمازی بنا دے۔ یہاں پر یقیناً ہم اپنے بچوں کے لیے نمازی بننے کی دعا کریں لیکن اس سے پہلے اپنے لیے دعا کریں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ اسی طرح وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، جب شرک اور بت پرستی سے بچنے کی دعا کی تو سب سے پہلے اپنے لیے دعا کی۔ توحید کے علم بردار ابراہیم علیہ السلام توحید کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا لیکن پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وجنبنی، اے میرے پروردگار مجھے شرک سے بچائے رکھ اور میرے بچوں کو بھی شرک سے بچائے رکھ۔ تو اس سے سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے۔ تو اس آیت سے ہمیں جو بات معلوم ہوتی ہے میرے دوستو وہ یہی ہے کہ جو بات ہم لوگوں کو جس بات کی طرف بلا رہے ہیں اس پر ہمارا بھی عمل ہونا چاہیے، وگرنہ یہ بنو اسرائیل کا طریقہ ہے، اور جن جن اعمال کی وجہ سے بنو اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا ان میں سے ایک یہ بھی ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ لیکن اس میں ایک اہم پوائنٹ ہمیشہ پیش نظر ہونا چاہیے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جس کام کی مذمت فرمائی ہے، جس کام کی مذمت فرمائی ہے وہ یہ کہ نیکی کا حکم دینے والے، نیکی کا حکم دینے والے اس معاملے میں بے عمل ان کا ہونا، یہ قابل مذمت ہے۔ جو نیکی کا حکم دے رہے ہیں اگر وہ بے عمل ہوں گے، اس پر وہ عمل نہیں کر رہے ہیں، یہ قابل مذمت ہے۔ یہ بات قابل مذمت نہیں ہے کہ آپ نیکی کا حکم نہ دیں۔ اگر نیکی کا حکم دے رہے ہیں آپ، یہ قابل مذمت نہیں ہے۔ نیکی کا حکم ہر کوئی دے سکتا ہے، نیکی کا حکم دیجئے۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نیکی کا حکم دینے سے اپنے آپ کو روک لیں۔ نیکی کا حکم دیں لیکن نیکی کا حکم دیتے ہوئے اس پر خود بھی عمل کریں تو اس پر چار چاند لگ جائیں گے، اس پر چار چاند لگ جائیں گے۔ اس میں اب آپ دیکھیں نا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نیکی کے حکم کو دینے کا ذکر فرمایا ہے تو اس میں ایک عام بات بیان فرمائی ہے، جیسے کہ صحیح حدیث آتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نیکی کا حکم دینے کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔
آپ نے اس میں بغیر کوئی شرط نہیں رکھی، کوئی قید نہیں رکھی. من رآ منکم، تم میں سے جو بھی دیکھے، تم میں سے جو بھی دیکھے منکرن، کسی برائی کو ہوتا ہوا وہ دیکھ رہا ہو، تو سب سے پہلے اپنے بارے میں یہ نہ سوچے کہ جی کہ میں تو یہ کام کر نہیں رہا ہوں، یعنی وہ برائی، یعنی وہ نیک کام جس کی طرف میں بلانا چاہتا ہوں وہ میں کر نہیں رہا ہوں. تو من رآ منکم منکرن، جو کوئی آگے کسی برائی کو دیکھے فلیغیروا بیدہ، تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے. وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے یا اختیار نہیں ہے اور اس سے نقصان ہو سکتا ہے. خاص طور پر اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ سب سے پہلے ہاتھ کا استعمال کرنا بسا اوقات یہ بہت بڑے نقصان کا موجب بن جاتا ہے، ہاتھ کا استعمال. اور خاص طور پہ آج کل کے حالات میں اس معاملے میں ہمیں بہت ہی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ. اب یہ منکر کو ید سے، ہاتھ سے دفع کرنے کا صرف تعلق حکما سے ہے، حاکم سے ہے، جو رولر ہے، جو سزا دے سکتا ہے. وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اگر آپ کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ اس منکر کو، اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روکیں، تو اپنی زبان سے روکیں، اس کو زبان سے روکیے. وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر آپ زبان سے بھی نہیں روک سکتے، یعنی آپ کے اندر ہمت نہیں ہے، یا اس سے مزید فساد پھیل سکتا ہے، اس سے مزید نقصان ہو سکتا ہے. وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، تو اپنے دل میں اس کو برا جانیے، یعنی دل میں اس برائی کا احساس پیدا ہونا چاہیے، اور احساس ایسے پیدا ہونا چاہیے کہ ہمیں اس برائی سے نفرت ہو. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ سب سے کم ترین ایمان کا درجہ ہے. یعنی اگر کسی کے دل میں برائی سے نفرت نہ پیدا ہو تو معنی یہ ہے کہ اس کے دل میں ایمان ہی نہیں. ہم اپنے ماحول میں، اپنے خاندان میں، اپنی فیملی میں ہم دیکھتے ہیں، کئی ایک برائیاں دیکھتے ہیں، لیکن اگر ہم نے محسوس نہیں کیا کہ یہ چیز برائی ہے اور اس سے ہمیں نفرت ہے، تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ ایمان نہیں ہے جو ایمان ہونا چاہیے. میرے دوست، بہرحال اس حوالے سے جیسے میں نے کہا نا کہ یہ پوائنٹ کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جس نیکی کی طرف بلا رہے ہیں ہم اس پر خود عمل کر رہے ہوں. نیکی کی طرف بلانا یہ فرض ہے، نیکی کی طرف بلانا یہ فرض ہے، اس پر عمل ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ہی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ خود بھی اس پر عمل کریں تاکہ ہماری دعوت میں دعوت میں اثر پیدا ہو، ہم مؤثر انداز میں دعوت دے سکیں. جیسے کہ سعید ابن جبیر یہ مشہور تابعی ہیں، اس حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ شرط لگا دی جائے کہ ہر شخص اس وقت تک نیکی کو نہ پھیلائے اور برائی کو ختم کرنے کا فریضہ نہ انجام دے جب تک کہ وہ خود مکمل طور پر نیک نہ ہو جائے، تو کوئی شخص آپ کو ایسا نہیں ملے گا، کوئی شخص ایسا نہیں ملے گا جو مکمل طور پر برائیوں سے بچا ہوا ہو اور مکمل طور پر نیک ہو. اگر ایسی شرط لگا دی جائے تو آپ کو ایسا شخص کوئی نہیں ملے گا. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں من ذا الذی لیس فیہ شیء، ہے کوئی شخص ایسا کہ جس کے اندر کوئی برائی نہ ہو؟ ہر کسی میں برائی ہے. تو اگر وہ اپنے طور پر دیکھنے لگے کہ جی کہ میرے اندر خود برائی ہے تو میں کیوں نیکی کی طرف لوگوں کو بلاؤں، نہیں، غلط بات. جس قدر ہو سکے ہم نیکی کی طرف بلائیں. اور اس کا جو سب سے اچھا فائدہ ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ نیکی کی طرف بلانے والے کا ضمیر خود جاگ جاتا ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب وہ نیکی کی طرف بلاتا ہے تو اس کا ضمیر ملامت کرتا ہے کہ تم جس چیز کی طرف بلا رہے ہو تم خود اس پر عمل نہیں کر رہے ہو، تو وہ خود بخود اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے. اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے میرے دوست. بہرحال اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جی کہ تم جس چیز کی طرف بلا رہے ہو اس پر خود عمل نہیں کر رہے ہو تو پھر کس طرح تمہاری دعوت مؤثر ہوگی. اور اس کے بعد کی آیت ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد حاصل کرو، مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور بے شک یہ بہت شاق ہے، بہت بھاری ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، سوائے ان لوگوں کے اوپر جن کے دلوں میں خشوع ہے، جن کے دلوں میں انکساری ہے، جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہے. اب میرے دوستو یہ مدد حاصل کرنا کیا معنی ہوتا ہے؟ یعنی ہم سورہ فاتحہ میں پڑھ چکے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم مدد حاصل کرتے، مدد طلب کرتے ہیں اللہ تجھی سے، تیری ہی مدد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد کے طلبگار، تجھی سے مدد کے طلبگار. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ تم مدد کے طلبگار بنو صبر سے اور نماز سے. تو کیا معنی یہ ہے کہ جی کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی سے مدد کے طلبگار ہیں؟ میرے دوستو اس کا معنی یہ نہیں.
اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں دو نیک کام بتائے ہیں، ایسے دو نیک کام کہ جن کے ذریعے اگر آپ ان کو اختیار کر لیں تو پھر نیکیوں کا سلسلہ پھیلنے لگتا ہے، نیکیوں کا سلسلہ پھیلنے لگتا ہے۔ یعنی نیک کام کر کے، جیسے مثال کے طور پر قرآن مجید میں احادیث میں آپ کو کئی چیزیں ایسی ملیں گی، جیسے روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھنے کے فائدے بتائے گئے ہیں، احادیث میں بتائے گئے ہیں، قرآن مجید میں بتائے گئے ہیں۔ اسی طرح نماز کے فائدے ہیں، زکوٰۃ کے فائدے ہیں، اخلاقی فائدے ہیں، روحانی فائدے بھی ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں یہ ایسی ہیں جیسے کہ ہم ان کے ذریعے اپنے آپ کو نیک بنانے اور آخرت کو کامیاب بنانے کی مدد حاصل کر رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہاں پر فرمایا کہ تم دو چیزوں سے مدد حاصل کرو۔ ایک تو یہ ہے کہ صبر، سب سے پہلے صبر۔ ہمارے اپنے ماحول میں، ہماری اپنی کمیونٹی میں صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی پہ ظلم کر رہا ہے تو جو مظلوم ہے وہ صبر اختیار کر لو، صبر کر لو۔ اگر شوہر بیوی پہ ظلم کر رہا ہے تو بڑے کہتے ہیں کہ صبر کر لو، یعنی ظلم سہتے رہو۔ وہ صبر نہیں ہے، وہ تو بزدلی ہے، وہ صبر نہیں کہا جاتا۔ صبر ایک انتہائی حوصلے کا کام ہوتا ہے، ہمت کا کام ہوتا ہے۔ اور جیسے کہ علماء سلف نے اس کی تشریح کی ہے کہ صبر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ صبر، آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی عبادت پر صبر کریں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر صبر کریں، اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تقدیر پر صبر کریں۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنے کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنے کا معنی یہ ہے کہ جب ہم نے کوئی نیک کام شروع کیا ہے، اس نیک کام پر ثابت قدم رہیں، اس نیک کام پر مستقل مزاجی کے ساتھ ثابت قدم رہیں۔ ایسے نہیں کہ آج نمازیں شروع کی پھر اس کے بعد دوسرے ہفتے چھوڑ دیں، آج کوئی نیک کام شروع کیا دوسرے ہفتے کو چھوڑ دیا۔ چھوٹے چھوٹے بہت سارے کام ہیں، اس کی عادت بنا لیں، اس کی عادت ڈال دیں۔ جیسے مثال کے طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بکھری ہوئی ہیں میرے دوست، بشرطے کہ ہم ان کو استعمال کریں۔ جیسے جب گھر میں آپ داخل ہوتے ہیں تو گھر میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھیں، دعا کے بعد گھر میں سلام کے ذریعے داخل ہو، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر آپ نے اس کا آغاز کر دیا تو پھر آپ اس پر قائم رہیں، اس پر ثابت قدم رہیں۔ آج سے آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جی کہ میں کسی بھی شکل میں حرام نہیں کھاؤں گا۔ اب اللہ تعالیٰ کی اطاعت یہی ہے کہ حرام نہیں کھائیں گے، تو اس پر ثابت قدم بھی رہیں۔ آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ فلاں جگہ پر میں نہیں جاؤں گا جہاں پر حرام کام ہوتے ہیں، جہاں پر حرام مجلسیں ہوتی ہیں، آپ نے اس پر صبر کرنا ہے، اس پر ثابت قدم رہنا ہے۔ یہی صبر ہے، اس کو کہتے ہیں ایسا نیک جذبہ جس کے ذریعے آپ مزید نیکی کی طرف مائل ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح صبر علی المعصیہ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے صبر اختیار کرنا۔ وہ کیسا صبر ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر جیسے میں نے کہا نا کہ آپ نے ایک دفعہ اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچا لیا، حرام کھانے سے بچا لیا، حرام کمائی سے بچا لیا، اب اس پر ثابت قدم رہنا یہ بہت بڑا کام ہے۔ اگر ایک شخص اس پر صبر اختیار کر لے کہ میں نے کسی بھی شکل میں اس کی طرف دیکھنا نہیں ہے، تو پھر اس کو جو لذت حاصل ہوتی ہے نا، اور خاص طور پر آج کل ہمارے زمانے میں جیسے فحاشی پھیلی ہوئی ہے، ہماری نگاہیں کبھی یوں سمجھیے کہ جی کہ اس کی حفاظت ہم نہیں کر سکتے، نگاہوں کی نگاہیں بہکتی رہتی ہیں، خاص طور پر یہاں کے ماحول میں۔ اب اس میں یہاں پر اپنی نگاہوں کو محفوظ رکھنا، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا، اپنی نگاہوں کو غلط انداز میں استعمال نہ کرنا، یہ بڑے مجاہدے کا کام ہے۔ اور اس میں اگر کوئی شخص اس میں کامیاب ہو گیا تو اس کو جو ایمان کی لذت حاصل ہوتی ہے نا، وہ وہی جانتا ہے کہ جانتے بوجھتے، یعنی وہ ایسی جگہ پر ہے جہاں پر وہ اپنی نگاہوں کو غلط انداز میں استعمال کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نگاہیں نیچی کر لیتا ہے، کسی بھی شکل میں ان نگاہوں کو استعمال نہیں کرتا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت، وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھتے ہیں۔ اب وہاں پر شیطان دعوت دے رہا ہے کہ یہاں پر کوئی نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں، چاہے وہ کوئی باہر نکلے ہوئے خواتین ہوں یا مرد حضرات ہوں یا ہمارے فون۔ آپ ماشاءاللہ مختلف آپ کے پاس سوشل میڈیا کے ذرائع ہوں گے، ہر کسی کے پاس ہیں، چاہے وہ ٹویٹر ہو چاہے وہ فیس بک ہو چاہے مختلف، آپ اپنے طور پر مختلف انداز میں دیکھتے رہتے ہیں، اچانک کوئی تصویر ایسی آ جاتی ہے۔ اب ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر صبر اختیار کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا، وہی بچ سکتا ہے جس کے اندر صبر ہو۔ وگرنہ وہ دیکھے گا کہ جی کہ میں رات میں اکیلا بیٹھا ہوا ہوں، کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا ہے، تو اگر میں دیکھ لوں تو کیا فرق پڑے گا۔
وہیں پر میرے دوستو ہمارا امتحان ہوتا ہے. اب ایسے موقع پہ ہم فوری طور پر اپنی نگاہوں کو پھیر لیں یا اس کو فوری طور پہ آگے کر دیں تو یہ وہ چیز ہے جو ہمیں ایمان کی لذت عطا فرماتی ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اور دوسری چیز ہے نماز میرے دوستو سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر نہیں صرف ساری امتوں پر نماز فرض فرمائی ہے. اور نماز ایک عظیم ایسی عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے فرمایا کہ ساری برائیوں سے تمہیں بچاتی ہے، ساری برائیوں سے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز تمہیں کھلی اور چھپی برائیوں سے بچاتی ہے. نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے ذریعے ایک بندے کا تعلق رب اللہ سے قائم ہوتا ہے. بندے کا تعلق اگر کسی چیز کے ذریعے قائم ہوتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو پھر وہ نماز ہی. اگر ہم نماز کی پابندی کر لینا، نماز کو اس کے ظاہری اور معنوی جس کی شرائط ہیں ان تمام شرائط کو پورا کرتے ہوئے اگر نماز پڑھیں گے تو یقیناً میرے دوستو یہ نماز ہمیں ہر قسم کی برائیوں سے بچانے میں سب سے زیادہ معاون ثابت ہوتی ہے، سب سے زیادہ معاون، سب سے زیادہ مددگار. یہ نماز ہمیں مختلف قسم کی نیکیوں کی طرف لے جاتی ہے. آج اگر ہم نمازیں پڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میرے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے تو اس میں نماز کا قصور نہیں ہے، نمازی کا قصور ہے. نمازی نے نماز وہ نہیں پڑھی جس طرح کا حکم دیا گیا تھا، جس طرح کی نماز ہمیں پڑھنی تھی، بلکہ ہم نے نماز کو ایک رسم کے طور پر ادا کیا. یہ رسم کے طور پر کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہ نماز جو ہے بھاری ہے، بہت شاخ گزرتی ہے ہر کسی پر سوائے ان لوگوں کے جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خشوع ہو. معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ دیکھیں نا عام طور پہ دنیا میں کیا ہوتا ہے، دنیا میں آدمی وہ کام بڑی سستی سے کرتا ہے اور بڑی بے دلی سے کرتا ہے جس کام کا فائدہ اس کے سامنے نہ ہو اور جس کے بارے میں اس کو پتا ہو کہ اگر میں نہ کروں گا تو مجھے کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا، اگر میں کروں گا تو مجھے اس کا فائدہ بھی نہیں ہوگا. تو ظاہر ہے کہ وہ بے دلی ہی سے کرے گا. تو وہ لوگ جن کے دلوں میں نماز کی اہمیت نہیں ہے، نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کی کوئی نیت نہیں ہے کہ نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے پاس میرا اجر ملے گا مجھے، بس وہ ایک رسم کے طور پر نماز پڑھتے ہیں. نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ لی، انہیں پتہ ہی نہیں کہ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. نماز میں بہت ہی کم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. ایک رسم کے طور پر نماز ادا کی کہ سجدے میں کیا پڑھا، رکوع میں کیا پڑھا، یہ دعائیں ان کے پاس پھٹک کے بھی نہیں آتی، نہ ان کی سمجھ آتی ہے. تو وہ لوگ ان کے اوپر نماز بڑی بھاری ہوتی ہے اس لیے کہ انہیں یقین ہے کہ نہ مجھے فائدہ ہے نہ مجھے نقصان ہے. چلیں رسمی طور پر ادا کرنا ہے تو وہ نماز پڑھنا ان کے لیے بڑا بھاری ہوتا ہے، اس لیے وہ کوشش کرتے ہیں کہ جتنی جلد ہو سکے نماز سے فارغ ہو جائے. ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جتنی جلد ہو سکے. یعنی ایک شخص جو جانتا ہے، ایک مومن کہ نماز کے ذریعے مجھے سب سے زیادہ بڑا فائدہ حاصل ہوگا، نماز کے اگر میں چھوڑ دوں تو اس کا سب سے بڑا نقصان ہوگا، تو وہ پوری کوشش کرے گا کہ نماز میں جس قدر ہو سکے اپنا دل لگائے، نماز میں اتنا ہی سکون کے ساتھ نماز پڑھے. اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ جتنا وقت میں نماز میں لگاؤں گا اتنے ہی میرے اجر میں اور ثواب میں اضافہ ہوتے رہے گا. دوسرا شخص یہ کرتا ہے کہ جس کے سامنے کوئی فائدہ نہیں ہے نماز کا اور نہ ہی اس کے چھوڑنے سے کوئی نقصان ہے، وہ کوے کی ٹھونگوں کی طرح وہ سجدے کر لیتا ہے اور جتنی جلد ہو سکے نماز سے فارغ ہونے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں اس کو جلدی جانا ہے. ایسے آپ لوگوں کو ملیں گے ایسے کئی کہ نماز 2-4 منٹ میں ختم کر دی کیونکہ بھئی جلدی جانا ہے. اگر امام صاحب نے کوئی لمبی نماز کر دی تو امام صاحب کے بارے میں غلط باتیں پہ کہہ دی کہ اتنی لمبی نماز آپ نے کیوں پڑھائی. وہی شخص آپ کے دیکھیں گے کہ مسجد کے دروازے پہ اگر کسی دوست سے ملاقات ہو آدھا گھنٹہ باتیں کرتے گزار لے گا، لیکن نماز اگر 5 منٹ زیادہ ہو جائے تو اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. ایسے وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ کا خشوع نہیں ہوتا ہے، وہ یہ نہیں چاہتے کہ نماز سے کوئی فائدہ اٹھائیں. تو میرے دوستو یہ وہ لوگ ہیں کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ کہ نماز ان لوگوں ہی کی مدد کر سکتی ہے جو اپنے دل میں خشوع اور خضوع رکھتے ہیں. خشوع کا معنی کیا ہے؟ خشوع کا معنی یہ ہے کہ دل کی وہ کیفیت جس کا اظہار ہمارے اعضاء سے ہو، ہمارے اعضاء سے ہو. اگر دل میں ہمارے سکون ہو،
دل میں ہمارے اللہ کا خوف ہو تو وہ نماز کے دوران ہمارے اعضاء سے اس کا اظہار ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پوری طرح نماز میں یکسو کر رکھتے ہیں، پوری طرح کنسنٹریٹ کرتے ہیں، پوری طرح فوکس کرتے ہیں. کبھی گھڑی کی طرف دیکھا، کبھی ادھر کھجایا، کبھی ادھر کھجایا. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا نماز میں دل نہیں لگتا. لیکن جو شخص صحیح طور پر نماز میں دل لگاتا ہے وہ ہر صورت میں ان کے جسم سے اظہار ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے ہیں. تو اس نماز کے ذریعے ہم وہ فائدے حاصل کر سکتے ہیں جو ہماری دنیاوی فائدے بھی ہیں اور اخروی فائدے بھی ہیں. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون. اور جو خشوع رکھنے والے لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کا آخرت پر بھرپور ایمان ہوتا ہے، جن کا پورا یقین ہوتا ہے کہ ان کو اپنے رب کی طرف جانا ہے، اپنے رب کی طرف واپس پلٹ کے جانا ہے. یہ یہاں تک تو یہ آیت یہاں تک ختم ہو گئی. میں سمجھتا ہوں یہ وقت بھی ختم ہو گیا ہے. میں دوسری آیات شروع کرنا چاہ رہا تھا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. تو انشاءاللہ تعالیٰ چونکہ موضوع چینج بھی ہو رہا ہے یہاں سے تو کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ اس پر آئندہ گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.